غافل ہے. دنیا کی وہ قومیں عیش کرے تو مجھے تعجب نہیں، کیونکہ وہاں موت کے بعد کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے. تم زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو، تم شراب کے پیالے اچھال رہے ہو، تم انٹرنیٹ پر گندی تصویریں دیکھ رہے ہو. لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد قبر میں حضور کا دیدار ہوگا. میں ڈر رہا، مجھے خوف ہے. غیرت مند عاشق سنہری جالیوں کے سامنے منہ چھپا کر جاتے ہیں، جبکہ سنہری جالیوں سے قبر رسول کا فاصلہ بہت دور کا ہے. ایک قبر میں جو 2 گز زمین ہوگی وہاں حضور آئیں گے. اتنے قریب سے ساؤنڈ اینڈ ریکارڈنگ SA ریڈیو مکرانا. وہ زیارت تو کرانے آئیں گے، لیکن سن لو، اپنے چہرے سے داڑیاں نکال کر گٹروں میں پھینکنے والوں، تمہارے چہرے پہ وستورا بعد میں چلتا ہے، پہلے مدینے والے کے دل پر چلتا ہے. نبی کے دل پہ نشتر لگانے والوں، جب تمہارے گھر میں شادی کے موقع پر DJ اور میوزک بجتا ہے، اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم کسی کنواری لڑکی کو فون کر کے دعوت گناہ دیتے ہوں گے، اس وقت اس رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اس رسول نے پوری رات تمہارے اور میرے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہیں. ام المومنین ماں عائشہ فرماتی ہے پیر سوج جاتے. میں کہتی حضور پیر سوج گئے، بس بھی کیجئے. میرے رسول کہتے نہیں عائشہ، میری امت بہت گنہگار ہے، مجھے رو لینے دے، اپنی امت کے لیے سوال کر لینے دے. ماں عائشہ کہتی وہ سوجے ہوئے پیر رسول اللہ کے پھٹ جاتے، اس سے خون کی پھواریں نکلنے لگتی. بتاؤ آج اس رونے کا یہ صلہ دیا کہ تمہارے گھروں میں فلموں کے نام پہ بھجن بجے، اس رونے کا یہ صلہ دیا کہ تمہاری شادیوں میں میوزک بجے، اس رونے کا یہ صلہ دیا کہ تم چہرے سے داڑیاں نکال کر گٹروں میں پھینک دو. مجھے بتاؤ نا صلہ کیا. اور اپنے علماء سے کہتا ہوں معذرت کے ساتھ، تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو. میرے نبی نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ. جس نے کسی مسلمان کا دل دکھایا گویا اس نے اپنے نبی کا دل دکھایا. ہائے ہائے، یہ دل دکھایا تم نے نبی کو، یہ دل دکھایا. ارے ابو جہل و ابو لہب نبی کا دل دکھا چکے، پتھر برسائے، دندان شہید کیے، گالیاں دی، معاذ اللہ مجنون کہا، سب کچھ کہہ چکے. وہ ظالم فنا ہوئے تو زمانے میں وہابیہ نجدیہ آئے، انہوں نے نبی کو گالیاں دی. اب عاشق کہلانے والوں تم بچے تھے، عاشق کہلا کر نبی کا قبر میں تم دل دکھاؤ گے. ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجئے. اس نبی کے دل کا ہم نہ خیال رکھے تو کون؟ ماں پیسے مانگے تو دے دو، میری ماں کا دل نہ ٹوٹے، یہ میری ماں ہے. باپ مطالبہ کرے تو کر دو، میرے باپ کا دل نہ ٹوٹے، یہ میرا باپ ہے. مجھے بتاؤ کبھی نبی کا خیال بھی کیا؟ میرے اس اٹھنے والے قدم سے میرا نبی کا دل ٹوٹے گا، میرے رسول کا دل ٹوٹے گا، کبھی خیال کیا؟ اگر نہیں کیا تو قبر میں دیدار کس منہ سے کرو گے؟ ارے تم پر کفن ہوگا. اللہ کے حبیب تسلی دینے اس وقت آئیں گے جب باپ چھوڑ کر منہ پھیر کر جا چکا ہوگا، بھائی جا چکا ہوگا، دوست جا چکے ہوں گے. ارے سب منہ پھیر کر منو مٹی منہ پہ ڈال کر جب لوٹ چکے ہوں گے، حسرت سے سب کو جاتے دیکھتے ہوں گے کہ آواز آئے گی نہ گھبرا نہ گھبرا. سب جا چکے، اب تیرا آقا آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ تو بریلی کا امام کہتا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، لیکن نرم نرم گدوں پہ فجر چھوڑی ہوگی. حضور قبر میں آ کر یہ کہ یہ تو غدار ہے.
میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو ادا نہیں کرتا تھا، یہ تو چہرے کی سے میرا نور نکال کر گٹروں میں. توجہ ہے آپ کی. مجھے وہابی نہ سمجھنا، میں سنی ہوں الحمدللہ، اور میرا خاندان جو ہے وہ مجھ سے لے کر مولا علی تک سب سنی ہوئے ہیں، سرکار کی نالین کا صدقہ. ہم لوگ تحدیث نعمت کے لیے صاحب شجرہ لوگ ہیں. اتنی طویل کڑیاں ہیں سنیت کی، لیکن کہہ رہا ہوں سن لو. اللہ چاہے تو نبی کا بیٹا، اصل بیٹا، آج جتنے اولاد کہلاتے پھر رہے نا، وہ اگر سچے ہیں تو نسل میں ہے، اصل نہیں. ایک نسل ہوتی ہے اور ایک اصل. جو ڈائریکٹ بیٹا ہوتا ہے نا وہ اصل ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نسل ہے. ہم تعظیم کرتے ہیں نسب کی، نسب قیامت کے دن کام آئے گا، لیکن خدا چاہے تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈال دے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا؟ تم بھول گئے آخرت کو؟ ارے جب نوح کا بیٹا جہنم میں جائے گا، ہم تم کون ہیں؟ کیوں فراموش کر بیٹھے ہو؟ کیوں بھلا بیٹھے ہو؟ آخر